ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ۔ پچھلے درس میں ایک حدیث گزری تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علاج کی 3 قسمیں ہیں اور 3 اچھے علاج ہیں بیماریوں کے لیے، جن میں سے ایک ہے شہد پینا، دوسرا ہے سنگی لگوانا اور تیسرا ہے آگ کے ساتھ داغ دینا۔ لوہا گرم کر کے جسم کے کسی حصے پر اس کے ساتھ داغ دیا جاتا ہے۔ یہ 3 علاج ہیں، لیکن ان تینوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے آگ کے ساتھ داغ دینے والا علاج پسند نہیں ہے۔ وہ علاج ضرور ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں کیا، کیونکہ اس میں آگ کے ساتھ جلانا آ گیا، اور آگ کے ساتھ کسی جاندار کو جلانا، اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ جیسا کہ چیونٹیوں کے ایک واقعہ میں یہ بات موجود ہے کہ کسی نے چیونٹیوں کے گروندے کو آگ لگائی ہوئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور ساتھ ہی فرمایا لا ينبغي لأحد ان يعذب بالنار الا رب النار۔ کسی کے لائق نہیں ہے کہ وہ کسی جاندار کو آگ کے ساتھ عذاب دے، یہ حق ہے تو صرف آگ کو بنانے والے خالق و مالک یعنی صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاج کو بھی پسند نہیں فرمایا جس میں جسم کو آگ کے ساتھ جلایا جائے۔ اور ابھی جو حدیث میں نے پڑھی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی، اس میں وہ بیان کرتے ہیں احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنگی لگوائی۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ سنگی ایک اچھا علاج ہے، دوسرا یہ کہ اب یہ علاج مسنون بھی ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم اطہر پر یہ علاج کروایا، باقاعدہ سنگی آپ نے لگوائی۔ اور بعض احادیث میں واضح طور پر یہ بات موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک مرتبہ ہی نہیں بلکہ آپ سنگی لگوایا کرتے تھے، موقع بموقع کسی نہ کسی بیماری کے علاج کے لیے آپ سنگی لگواتے، اور وہ علاج جو ہے وہ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار فرمودہ مسنون علاج ہو گیا۔ وَآتَ الْحَجَّامَ أَجْرَهُ، آپ نے سنگی لگوائی اور سنگی لگانے والے کو آپ نے اس کی اجرت بھی دی۔ آپ نے یہ نہیں کیا کہ لگاؤ اور بس میں چونکہ تمہارا پیر ہوں، میں تمہارا بڑا ہوں اس لیے کوئی اجرت نہیں، بلکہ آپ نے باقاعدہ اس کی مزدوری، اس کی اجرت جو اس وقت طے تھی کہ سنگی لگانے والا یہ لیتا ہے، آپ نے وہ اجرت بھی ادا کی۔ اور یہاں لفظ ہے حجام۔ ہمارے پاک و ہند میں مشہور ہے کہ جو باربر شاپس ہیں نا، سالون لکھا ہوتا ہے باربر شاپ، ان کو حجام کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ حجام ہے نہیں۔ یہاں عربی میں جو لفظ لکھا ہوا ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے حلاق۔ حلاق کا معنی داڑیاں مونڈنے والا، اور ان پہ یہی صحیح فٹ بھی بیٹھتا ہے کہ یہ داڑیاں مونڈتے ہیں اور یہی کام ہے، جبکہ حجام ہے سنگی لگوانے والا، وہ الگ سے مستقل لوگ ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ ہمارے اردو والوں نے حجام جو ہے بلا وجہ باربر شاپس پر لگا رکھا ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحتجم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنگی لگوایا کرتے تھے۔ یعنی اس میں ماضی استمراری، یعنی ایک کام مسلسل جو کیا جاتا رہے
تو مضارع کے صیغہ پر کانا، عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ مضارع کے صیغہ پر کانا آ جائے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ مسلسل کام ہوتا رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنگی لگوایا کرتے تھے، وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ، اور کبھی سنگی لگوانے والے کو اس کی مزدوری میں سے ذرا بھی کم نہیں دیتے تھے۔ جتنی طے تھی، معروف تھی اس وقت میں، اتنا مزدوری کا پیسہ یا مزدوری کا عوض جو ہے وہ ضرور آپ دیا کرتے تھے۔ تو گویا سنگی لگوانا مسنون عمل ہے، سنگی لگوانی چاہیے۔ کپنگ جو آج کل کہلائی جا رہی ہے، یہاں بخاری مسلم میں تو وہ حدیث نہیں ہیں، البتہ سنن ابو داود، سنن ترمذی، اسی طرح مستدرک امام حاکم اور سنن کبریٰ بیہقی، حدیث کی 4 معروف کتابیں ہیں یہ بھی، ان میں بعض احادیث ایسی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ سنگی لگوانے کے مفید دن کون سے ہیں۔ ویسے تو جب کسی کو تکلیف ہو وہ علاج کروائے، کسی کو سنگی کی آج ضرورت ہے وہ انتظار کرے کہ اب چاند کی فلاں تاریخ آئے گی تو میں لگواؤں گا، لیکن اگر گنجائش ہے، کسی آدمی کو کوئی ایسی تکلیف ہے کہ وہ عرصے سے ہے، کسی نے مشورہ دیا کہ سنگی لگواؤ، کپنگ کرواؤ، تو بجائے اس کے کہ وہ ابھی بھاگ چلے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس سلسلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی ہدایت ہیں یا نہیں۔ تو اس سلسلہ میں یہ جو حدیث کی 4 کتابیں میں نے ذکر کی ہیں، 4-5 کتابوں میں یہ بات مختلف سندوں کے ساتھ مختلف صحابہ سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سنگی کا لگوانا 17 تاریخ کو، 19 تاریخ کو اور 21 تاریخ کو، اگر کوئی ان 3 دنوں میں سنگی لگواتا ہے تو انشاءاللہ اسے بیماری سے شفا ہو جائے گی۔ اب ہیں تو مہینے کے 30 دن، لیکن 30 دنوں میں سے 3 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دیے، اور یہ حدیث اگرچہ اکیلے ہر حدیث کی سند پر کلام کیا گیا ہے، لیکن مجموعی طور پر اس کے جو مجموعہ ہے ان اسناد کا، اسے محدث اثر علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے صحیح الجامع میں، انہوں نے اس سند کو حسن درجہ کی قرار دیا ہے کہ یہ سند قابل اعتماد ہے، اس کو لیا جا سکتا ہے، اس حدیث پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو گویا کہ مہینے کے سارے دنوں میں کبھی بھی سنگی لگوا لیں جائز، لیکن مستحب کیا ہے، بہتر کیا ہے، زیادہ کارآمد اور مفید کون سے دن ہیں؟ 17، 19 اور 21۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بخاری شریف کے شارح ہیں، فتح الباری جنہوں نے لکھی ہے، بہت ضخیم کتاب جسے کہ انسائکلوپیڈیا آف سنہ کہا جاتا ہے، یعنی سنت اور حدیث کی انسائکلوپیڈیا، فتح الباری 14 موٹی جلدوں میں وہ کتاب ہے، موجود ہے۔ اس کتاب میں 10ویں جلد جہاں کتاب الطب ہے، 10ویں جلد کے صفحہ 150 پر انہوں نے کچھ ڈیٹیل ذکر کی ہے، وہاں یہ احادیث بھی نقل کی ہیں کہ فلاں کتاب میں فلاں حدیث، فلاں صحابی راوی اور مجموعے کا تذکرہ، اور آئمہ کے اقوال بھی ذکر کیے ہیں کہ چونکہ احادیث کی سندوں پر کلام کیا گیا ہے لہٰذا کوئی ایسی پابندی نہیں یہ کرے، جبکہ محدثین ہی میں سے بعض نے کہا کہ اس کا مجموعہ جو ہے وہ حسن درجے کا ہے، لہٰذا ان پر عمل کیا جا سکتا ہے، تو یہ 3 تاریخیں ہو گئی مستحب۔ انہوں نے ایک بات ذکر کی ہے کہ اتفقا الاطباء، ڈاکٹرز یا حکیم لوگ، طبیب لوگ، وہ سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں کہ مہینے کا نصف ثانی سنگی لگوانے کے لیے نصف اول سے زیادہ مفید ہے۔ یہ طبیبوں کی رائے ہے کہ 15 تاریخ تک جو ہے وہ سنگی لگوانا اتنا فائدہ مند نہیں ہوتا جتنا 15 کے بعد ہے، اور بعد والے 15 میں سے کہا کہ جو اگر مہینے کے 4 حصے کیے جائیں تو جو تیسرا چوتھائی ہے، یعنی تیسرا ہفتہ ہے، ڈاکٹروں کے، حکیموں کے، طبیبوں کے بقول وہ اس سے بھی زیادہ مفید ہے۔ اب یہ تیسرا چوتھائی جو ہے یا تیسرا ہفتہ جو ہے یہ تینوں دن اسی میں آتے ہیں، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی اور طبیبوں کی رائے وہ دونوں باہم متفق ہیں کہ یہ تاریخیں جو 17، 19 اور 21 ہیں یہ تیسرے ہفتے میں بنتی ہیں، 15 کے بعد 17 ہے، 22 سے پہلے 21 ہے۔ تو اگر کوئی سنگی لگواتا ہے، کپنگ کرواتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ان 3 دنوں میں کروائے، لیکن اگر آگے پیچھے کسی دن کرواتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ
پیر کو جمعرات کو سنگی لگوائیں، کسی میں آتا ہے جمعہ کو لگوائیں، کسی میں آتا ہے ہفتہ کو. تو یہ پورے 7 دنوں کے بارے میں الگ الگ روایت موجود ہیں، لیکن ان میں سے کوئی روایت پایا استناد کو نہیں پہنچتی، یعنی وہ روایت جو ہیں وہ قابل اعتماد نہیں ہیں. لہذا جمعے کے کسی بھی دن میں یا ہفتے کے کسی بھی دن میں، جمعہ، ہفتہ، اتوار، سوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، 7 دنوں میں سے کسی بھی دن لگا لیں. جمعرات چھٹی ہوتی ہے، ویکنڈ ہے یہاں، جمعرات جمعہ. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جمعرات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، جمعہ ہماری چھٹی ہوتی ہے، یہ فائدہ اٹھاتے ہوئے سنگی لگوا لیتا ہوں. اگر سنگی کسی ایسی جگہ لگوانی پڑے کہ دفتر میں جانا اس کے لیے مشکل ہے، تو ظاہر ہے کہ جمعرات ویسے بھی اس اعتبار سے اچھا دن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں روزہ رکھا کرتے تھے، کوئی سنگی لگوا لیتا ہے. لیکن اگر کہے کہ وہ دن مکروہ ہے اور یہ دن جائز ہے اور اس میں یہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. غرض یہ کہ سنگی لگوانا مسنون علاج ہے، ہو سکے تو 17، 19، 21 میں لگوائیں، نہیں تو جب ضرورت محسوس ہو سنگی لگوا سکتے ہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحمى من فیح جہنم. بخار، یہ جو بخار آتا ہے، یہ بخار جہنم کی بھاپ سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو جہنم سے بچائے. جہنم کی بھاپ سے یہ بخار ہوتا ہے، یا یہ سمجھ لیں کہ بخار جہنم کی ایک جو گرمی ہے اس کی ایک قسم ہے، اس کا ایک حصہ ہے. فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ، اسے پانی کے ساتھ ٹھنڈا کیا کرو. بخار جو ہے وہ جہنم کی گرمی سے، جہنم کی بھاپ سے ہے، اور گرمی اور بھاپ ظاہر گرم ہے، اسے ٹھنڈا کرو کس سے؟ پانی سے. اب یہاں بخار کی بعض قسمیں ایسی ہیں کہ اس میں اگر پانی لگے تو بجائے فائدے کے نقصان ہوتا ہے. یعنی یہ حکیم کا مشورہ، ڈاکٹر کا مشورہ اس میں شامل کر لیں کہ یہ بخار کی کون سی قسم ہے اور اس میں نہانا بہتر ہے یا نہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ایسے بخار میں غسل کر لیں اور آدمی جیسے سارا جسم ہی جکڑا جاتا ہے، کہیں اس کی نوبت نہ ہو. نیم حکیم خطرہ جان والی بات یہی ہے کہ کسی اسپیشلسٹ سے، صحیح آدمی سے مشورہ کر لینا چاہیے. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ بخار کو پانی سے ٹھنڈا کرو، یہ ایک بہترین علاج بھی ہے. اور اس کے لیے کتب حدیث میں اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ مریض کو لٹا لیا جائے اور اس کے ماتھے پر گیلی پٹیاں رکھی جائیں، جیسا کہ یہ علاج میرا خیال ہے یہاں عام کیا جاتا ہے کہ جو سر کے اندر گرمی ہے، پیشانی میں گرمی ہے، وہ جو ہے کم ہوتی رہے. اس طرح یہ علاج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے کہ بخار کا پانی کے ساتھ علاج کرو، بخار کا غسل کے ساتھ یا جسم کو، سر کو دھونے کے ساتھ علاج کرو تاکہ یہ گرمی کم ہو جائے. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما بیان فرماتی ہیں، اذا اتیت بالمرأة، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے پاس اگر کوئی عورت لائی جاتی، قد حمت، اور اس عورت کو بخار ہو چکا ہوتا. جیسے آج لوگ حکیموں ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، اس وقت لوگ کسی کے پاس اگر کوئی تجربہ ہے، کوئی نسخہ ہے، کوئی دوا ہے تو اس کے پاس لے کے جایا کرتے تھے. اس وقت نہ ہاسپٹل تھے، نہ اس طرح کا سسٹم تھا. پتہ ہوتا کہ فلاں عورت عورتوں کا علاج کرتی ہے، فلاں مرد مردوں کا کرتا ہے، اس کے پاس لوگ جایا کرتے تھے. حضرت اسماء جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں، ان کے پاس کوئی علاج معالجے کے بارے میں سدھ بدھ تھی. لہذا اگر ان کے پاس کوئی عورت لائی جاتی جسے بخار ہوتا تو پہلا کام وہ یہ کرتی، تدعو لہا، اس کے لیے دعا کرتی. جو سب سے بہترین علاج ہے کہ اس کے لیے دعا مانگتی کہ یا اللہ اس کو شفا عطا کر دے. یا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مریض کی عیادت کے لیے جائے 7 مرتبہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم یشفیک پڑھے تو اللہ اسے شفا عطا کرے گا، سوائے اس کے کہ اسے کہیں موت ہی نہ آئی ہوئی ہو. وہ آئی ہے تو وہ وارد ہو جائے گی، ورنہ شفا ہو جائے گی. تو وہ شفا والی دعائیں جو ہیں وہ مانگا کرتی. پہلے نمبر پر وہ دعا کے ذریعے علاج کرتی. اس کے بعد اخذت الماء، پانی لیتی، فصبتہ بینہا و بین جبینہا، اور اس پانی کو اس عورت کے گریبان میں ڈال دیتی، یعنی گلے میں پانی ڈال دیتی. یہ بھی وہ پہلی حدیث کی تائید میں ہے کہ گرمی جو ہے بخار کی اسے پانی کے ذریعے نکالا جائے. اب پورے شخص کو نہانے کی بجائے سر میں پٹیاں کر دی جائیں
یا پورے کو نہانے کی بجائے گلے میں پانی ڈال دیا جائے تو ظاہر ہے کہ وہ کمر پر، جسم پر، چھاتی وغیرہ پر جائے گا، سینے پر جائے گا، جس سے گرمی جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی، تو وہ پانی جو ہے وہ گریبان میں بہا دیا کرتی۔ قالت، اور وہ کہتی ہیں، وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَأْمُرُنَا أَن نَّبْرُدَهَا بِالْمَاءِ، میں یہ اس لیے کرتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ حکم دیا کرتے تھے کہ بخار کو پانی کے ساتھ ٹھنڈا کرو، یعنی یہ میں علاج جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے لیا ہے اور اس لیے یہ علاج کرتی ہوں۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، الحمى من فوح جہنم، بخار جہنم کی باپ ہے، جیسا کہ پہلے حدیث گزری ہے کہ بخار جہنم کی باپ ہے، اس میں ہے فیح جہنم، اس میں لفظ الگ ہے کہ بخار جہنم کی بھاپ ہے، فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ، اسے پانی سے ٹھنڈا کرو۔ گویا کہ بخار کا علاج بار بار مختلف صحابہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی مل رہا ہے کہ بخار کا علاج پانی سے کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، لَدَدْنَاهُ فِي مَرَضِهِ، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، جو مرض الموت ہے، اور مرض الموت کے شروع کے دن ہیں، اور بعض دیگر حدیث میں، تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابھی مرض انتہا کو نہیں پہنچی تھی کہ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں مستقل رک گئے تھے، بلکہ اس سے پہلا موقع تھا، مرض ابھی زیادہ شدید نہیں تھی، اور آپ اس رات یا اس دن حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے، تو گھر والوں نے ملا کر کوئی دعا جو اس وقت معروف تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں وہ دعا ڈالنا چاہی۔ آپ نے اشارہ کیا اور کہا کہ یہ دعا مجھے نہ کھلاؤ، تو گھر والوں نے سمجھا کہ بیمار کوئی بھی کہتا ہے مجھے پانی نہیں پینا، مجھے دودھ نہیں پینا، بیمار کہتا ہے مجھے روٹی نہیں کھانی، تو کچھ نہ کچھ کو دینا چاہیے، جی نہیں مان رہا ہوگا، تھوڑا زبردستی دعا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلا دی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں تھوڑا افاقہ ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ جس جس شخص نے مل کر مجھے دعا کھلائی تھی ان سب کے منہ میں وہ دعا ڈالی جائے، یعنی مجھے زبردستی انہوں نے دعا کھلا دی، سب کے منہ میں دعا ڈالو، صرف عباس کو چھوڑ دو۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ موجود تھے، چچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، فرمایا کہ اس وقت عباس یہاں موجود ہیں، جب مجھے یہ دعا کھلا رہے تھے اس وقت یہ نہیں تھے، لہذا ان کو چھوڑو، باقی سب کے منہ میں وہ دعا ڈالو۔ لگتا ہے کہ دعا تھوڑی کڑوی ہوگی، فرمایا کہ ان سب کے منہ میں ڈالو تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کسی مریض کو زبردستی کوئی دعا دینا جو ہے وہ کیسا لگتا ہے۔ غرض یہ کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، لَدَدْنَاهُ فِي مَرَضِهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کے زمانہ میں ہم نے آپ کو دعا کھلائی، فَجَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَلَّا تَلُدُّونِي، آپ اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے رہے کہ مجھے، یعنی مرض تھوڑی شدید بھی ہوگی اس وقت، مجھے یہ دعا نہ کھلاؤ۔ فَقُلْنَا کراہیت المریض للدعا، کہ مریض تو دعا کو پسند نہیں کرتے، کوڑی کسیلی دعا کیا کھائیں گے، اسی نفرت کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں۔ فلما افاقہ، بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہو گیا، قالا، آپ نے فرمایا، الم انہاکم ان تلدونی، میں تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ مجھے دعا نہ کھلاؤ، یعنی مجھے اشارے کے ساتھ ہی اس وقت میں منع کر سکتا تھا، میں نے منع کیا لیکن تم نے زبردستی مجھے دعا کھلا دی۔ ہم نے عرض کیا، کراہیت المریض للدعا، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ مریض جو ہے وہ دعا کھانا پسند نہیں کرتا، لہذا ہم نے وہ زبردستی کی۔ قالا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یبقى احد فی البیت الا لدہ، میرے سامنے گھر کے ہر فرد کو وہ دعا کھلائی جائے، وَأَنَا أَنظُرُ، اور میں دیکھوں گا، یعنی میں دیکھوں، میری آنکھوں کے سامنے سب کو وہ دعا کھلائی جائے، إِلَّا الْعَبَّاسِ، سوائے عباس کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ، کیونکہ اس وقت عباس تمہارے مابین موجود نہیں تھے۔ غرض یہ کہ مریض کو دعا دیں، لیکن ایسی بھی کوئی دعا جو مریض کو اچھی نہیں لگ رہی، تھوڑے وقت کے لیے آگے پیچھے کر لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہوتا۔ حضرت ام قیس بنت محزن رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، انہا اتت بابن لہا صغیر، وہ اپنا چھوٹا دودھ پیتا بچہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں، لم یاکل الطعام، جس نے ابھی کھانا کھانا شروع نہیں کیا تھا،
ابھی وہ دودھ پیتا تھا، کھانا نہیں کھاتا تھا۔ فَأَجْلَسَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو ان سے لیا اور اپنی گود مبارک میں رکھ لیا۔ آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی، پہلے حدیث گزری ہیں کہ آپ بچوں کو گٹی دیتے تھے، بچوں کو لیے دعا مانگتے تھے، سر پہ ہاتھ پھیرتے، پیار کرتے، اپنی گود میں لے لیتے اور دعائیں مانگتے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اپنا بچہ جو دودھ پیتا تھا لائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دے دیا، آپ نے ان کو اپنی گود مبارک میں رکھ لیا۔ اور بچہ بچہ ہے، اسے کیا کہ میں کس کی گود میں ہوں۔ فبال علی ثوبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر بچے نے پیشاب کر دیا۔ بچہ لڑکا تھا کیونکہ یہ مذکر کے صیغے ہیں۔ فدعا بماء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، فنضحہ، اور پانی کا چھینٹا مار دیا، پیشاب والی جگہ پر پانی کا اچھی طرح چھینٹا مار دیا۔ ولم یغسلہ، آپ نے کپڑے کو دھویا نہیں۔ اب چھینٹا مارنے سے پانی اور بڑا نا، کم تو نہیں ہوا، دھویا نہیں۔ اور یہ فرق ہے، ذہن میں رکھیں کہ اگر لڑکی ہے، بچی ہے، بیٹی ہے، وہ پیشاب کرے تو اس کپڑے کو دھونا ہوگا، وہ چھینٹے سے کام نہیں چلے گا۔ اور اگر لڑکا ہے تو اس کے لیے دھونا ضروری نہیں ہے جب تک وہ کھانا نہ شروع کرے۔ ماں کا دودھ پی رہا ہے، جب تک وہ دودھ پیتا رہے، کھانا شروع نہ کرے گا، اس وقت تک اس کے پیشاب پر صرف گیلے پانی کا چھینٹا مار دیں، وہ کافی ہو جائے گا۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آسانی، اللہ رب العزت کا احسان، انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ یہ لوگ بیٹیوں کو کم پکڑا کرتے تھے، اب تک بھی وہ بیماریاں ہیں، بیٹی آ جائے تو ناک منہ چڑھ جاتا ہے، بلکہ قرآن نے کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اللہ نے بشرا کہا ہے کہ جب کسی کو یہ بشارت دی جائے، خوشخبری دی جائے کہ تمہارے گھر بیٹی ہوئی ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ بشارت پا کر خوشی محسوس کرے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا منہ کالا ہو جاتا، غصے کے ساتھ، وہ ناراضگی کے ساتھ، غم کے ساتھ اس کا منہ کالا ہو جاتا ہے۔ اب جس کا منہ ولادت کی خبر سنتے کالا ہو رہا ہے، وہ کہاں گود میں اٹھائے پھرے گا بچی کو؟ بچی کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے بعض والدین۔ ماں کی مجبوری ہوتی ہے، دودھ بھی پلاتی ہے، دل سے راضی بھی نہیں، لیکن اس نے چونکہ اسے جنم دیا ہے، باپ جیسی نہیں ہوتی، فرق رہتا ہے، لیکن پھر بھی بچی کے معاملے میں عموماً لاپرواہی کی جاتی ہے اور بچے کو اٹھائے پڑتے ہیں۔ باپ ہے بچے کا، وہ بھی کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے، گود میں اٹھایا ہوا ہے، گلی بازار بھی لیے جا رہا ہے، بچی ہے تو نہیں۔ اب لڑکے کو زیادہ اٹھائیں گے تو وہ بار بار پیشاب کرے گا، بار بار کپڑے کو دھونا پڑے گا تو یہ بھی مشکل ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے آسانی فرما دی کہ لڑکا ہے پیشاب پہ صرف چھینٹا مار دو کافی ہے، لڑکی ہے تو اس کے پیشاب کو دھونا پڑے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل مبارک سے یہ بتا دیا کہ حضرت ام قیس بنت محصن رضی اللہ عنہ کا بیٹا جس نے آپ کی گود میں پیشاب کیا، آپ نے پانی منگوایا اور چھینٹا مار دیا۔ حضرت ام قیس بنت محصن رضی اللہ عنہ ہی فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، علیکم بہذا العود الہندی فإن فیہ سبعۃ اشفیہ۔ یہ عود ہندی، یہ حکیموں کے پاس وہ جو لکڑی ہے عود ہندی وہ ملتی ہے، اسی نام سے ملتی ہے، کوئی لکڑی کے پیس ہیں چھوٹے سے، عود کا معنی لکڑی ہے، اور ہندی اس زمانے میں بھی یہ لفظ جو ہے وہ بعض چیزیں انڈیا کی معروف تھیں۔ عود ہندی ایک ایسی چیز ہے کہ اسے استعمال کرو، فإن فیہ سبعۃ اشفیہ، اس میں 7 بیماریوں کی شفا موجود ہے۔ عود ہندی میں 7 بیماریوں کی شفا موجود ہے۔ یستعط بہ من العذرہ، اگر کسی کو تکلیف ہے تو وہ اس کو ناک میں بھی چڑھا سکتا ہے، جیسے نسوار لیتے ہیں نا، ایک تو نسوار ہے جو کھاتے ہیں، منہ میں ہونٹوں میں رکھتے ہیں، وہ نسوار مراد نہیں ہے۔ ایک نسوار ہے کہ ایسے کوئی سفوف سا یا پاؤڈر سا کوئی چیز ہے، ایسے ناک کے سامنے رکھی اور زور سے اوپر کھینچی۔ نسوار کا ایک طریقہ یہ ہے استعاط، یستعط، نسوار لی جائے گی، ناک میں وہ چڑھائی جائے گی دوائی، ایک طریقہ یہ ہے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے جو حکیموں نے کتابوں میں، پرانی کتابوں میں لکھا ہے، فتح الباری میں بھی یہ طریقہ مذکور ہے کہ آدمی کو لٹا کر اس کے کندھے کے نیچے تکیہ رکھیں اور سر جو ہے وہ تکیے سے آگے گزار دیں، تو ظاہر ہے کہ سر نیچا ہو جائے گا، سینہ اونچا ہو جائے گا۔ اب اس کے ناک میں پانی ڈالیں گے تو وہ دماغ میں چڑھ جائے گا،
پانی کے دماغ میں جاتے ہی اسے چھینکیں شروع ہو جائیں گی۔ مراد تو چھینکیں لانا ہے، نسوار کا کام بھی تو یہی ہوتا ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اور وہ آج کل کافی آسانی ہو گئی، کئی چیزیں ایسی ہیں ایسے تھوڑا سا ناک کے قریب کر کے لمبی سانس اوپر کھینچے وہ اپنا کام کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ بیماریوں سے شفا کا ایک طریقہ ہے یہ نسوار چڑھانا۔ فرمایا کہ اس لکڑی سے نسوار چڑھائیے۔ وَيُلَدُّ بِهِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ، پسلی کی بیماری جو ہے، جو پسلی میں تکلیف ہوتی ہے، اس کے لیے وہ عود الہندی کھلائی جاتی ہے۔ اور دوسری بیماری جو ہے العذرا، اس کے لیے وہ ناک میں چڑھائی جاتی ہے۔ اگر کسی کے سر میں درد ہے، کچھ اور تکلیفیں ہیں جسم میں، تو اس کے لیے یہ ناک میں چڑھائی جاتی ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس طریقہ پر عمل کرنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ ابھی کچھ چیزیں جن سے علاج کیا جاتا ہے وہ باقی ہیں، اللہ رب العزت نے چاہا تو انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کریں گے، جن میں سے اگلی حدیث جو ہے وہ حبہ سودا کے بارے میں ہے، بلیک سیڈز یا کلونجی، اس کی جو برکات ہیں ان کا تذکرہ انشاءاللہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے علاج اور آپ کے بتائے ہوئے آداب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔